السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 9واں پارہ آپ نے سنا ہے. آج کی تراویح میں ایک اس سورے کے اندر جو ہے سجدہ تلاوت، آج پہلا سجدہ تھا جو قرآن مجید کا سورۃ الاعراف کا سجدہ ہے، آخری آیت کا. تو پہلے سجدہ تلاوت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سجدہ تلاوت یعنی وہ سجدہ جو قرآن کی تلاوت پر ہم کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں سجدے کی آیت آتی ہے تو ہمیں وہاں سجدہ کرنا چاہیے، تو اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تلاوت کا سجدہ. اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کرنا واجب ہے یا پھر سنت ہے؟ سجدہ تلاوت کے بارے میں اہل علم نے جو درست موقف لکھا ہے وہ یہ کہ سجدہ تلاوت سنت ہے. سنت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی نہ کر سکے تو اس کو گناہ نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق جو قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، وہ سورہ جب اللہ کے نبی پڑھے تو سجدہ کیے تھے. پھر ایک اور مرتبہ وہی سورہ پڑھے لیکن سجدہ نہیں کیے. اسی طرح ایک اور دلیل جسے امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں سجدے کی آیت تلاوت کی، ممبر سے اترے اور سجدہ کیا. پھر دوسرا جمعہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی آیت تلاوت کیے اور سجدہ نہیں کیے. تو لوگوں کو تھوڑا سا گمان ہوا سجدہ تلاوت کے بارے میں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی. کیا حدیث؟ فمن سجد فقد اصاب، کہ جو مسلمان سجدہ تلاوت کی آیت سن کے یا پڑھ کے سجدہ کرتا ہے، فقد اصاب، تو اسے اللہ تعالی ثواب دیں گے، اس کو نیکی ملے گی. ومن لم يسجد، جو آدمی سجدہ نہ کرے، فقد جاز، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے، کوئی گناہ نہیں ہے. فلا اثم علیہ، کہا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر آدمی کبھی نہ کرے تو اس پر گرفت پکڑ نہیں ہے. لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں جس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ تلاوت پر سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ دونوں کو کرنا ہے، یعنی پڑھنے والوں کو بھی کرنا ہے اور سننے والوں کو بھی کرنا ہے. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تو امام ہیں، سجدہ امام کرتے ہیں تو مقتدی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. تو ایسے ہی تلاوت جب ہم قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہوں یا پھر سنتے ہوں، چاہے وہ نماز میں ہو، نماز کے باہر آپ گھروں میں یا مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، سجدے کی آیت آئے تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ کرنا چاہیے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے سجدہ کرنے کی. کیا فضیلت ہے؟ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں، حدیث نمبر 115 ہے. امام ابن ماجہ نے بھی سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل کی ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد، جب ابن آدم یعنی انسان قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے سجدے کی، فسجد، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے اس سے، روتا ہوا ایک کنارے چلا جاتا ہے اور کنارے جا کے افسوس کرتا ہے. کیا افسوس کرتا ہے؟ امر ابن آدم بالسجود فسجد، ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا قرآن میں، اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے. وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے بھی اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو، لیکن میں نے انکار کر دیا. وَلِيَ النَّارُ، تو میرا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے. یہ افسوس کرنے والا کون ہے؟
خود شیطان ہے. اور یہ افسوس کس وجہ سے کرتا ہے؟ جب کوئی انسان قرآن مجید کی سجدے کی آیت پڑھ کے یا سن کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، رو کے الگ ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہے. افسوس کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ابن آدم کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کا حکم سجدے کا ملنے کے بعد سجدہ کیا، جنت پا گیا، اور مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا، انکار کرنے کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق ہوا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی ہم قرآن مجید تلاوت کریں، پڑھیں یا سنیں، ہمیں سجدے تلاوت کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم اس بہانے تو شیطان کو ناراض کر سکے، شیطان کو رلا سکے. ورنہ زندگی میں بہت ہنسا دیے، بہت خوش کر دیے، تو کم سے کم یہ چند ایسی نیکیاں ہیں جس سے ہم شیطان کو ایک افسوس کا موقع دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سجدہ کرنا چاہیے، نماز میں ہو یا نماز کے باہر سجدے تلاوت کرنا ہے. آدمی اگر نماز کے باہر ہو تو سجدے تلاوت کا حکم کیا ہے؟ ویسے ہی سجدہ کریں. آپ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر دیں گے. ایسا نہیں کہ ہم بعض کو دیکھے کہ اٹھ کے ٹھہر کے اللہ اکبر بول کے پھر جاتے ہیں، تو یہ حکم نہیں ہے. حکم کیا ہے کہ جب سجدے کی آیت پڑھیں تو سجدہ کرنا ہے. چونکہ نماز میں ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، سجدے کی آیت آتی ہے تو اللہ اکبر بولنا ہے، حکم ہے، تو اس لیے اللہ اکبر بول کے جاتے ہیں. آپ اگر نماز کے باہر پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. الگ سے اٹھنے کی آپ کو خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. سجدے تلاوت کے بارے میں ایک اور بات جو ہم میں سے اکثر عمل نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ سجدے تلاوت کی دعا. سجدے تلاوت کی دعا، ہم سجدہ کرتے ہیں نا، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کتنوں کو یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، السلام. بھائی اب شیطان کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہیں آپ کے سامنے؟ شیطان روتا ہے. سجدے میں اگر دعا نہیں پڑے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو دعائیں سیکھیں جی. لمبی دعا نہیں، مختصر دعا ہے. انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو کل پرچہ لگائیں گے تو یاد کریں. دعائیں مختصر دعا ہے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اتنا ہی ثابت ہے. ایک اور روایت میں کچھ الفاظ زیادہ بھی ہیں، لیکن کم سے کم اتنی دعا. کتنی لمبی دعا ہے؟ 2 لائن کی ہے، چھوٹی سی دعا ہے. تو یہ دعا یاد کریں، سجدے تلاوت کی دعا. تو لوگوں کو میں سمجھا کم سے کم تھوڑا تو بھی زیادہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رحم کرے. تو تھوڑا یاد کریں میرے بھائی، ہم مسلمان ہونے کا ثبوت قرآن سے ہمارا لگاؤ، ہماری محبت کیسی ہے، یہ محبت کا ثبوت ایسے ہی دینا ہے. ہر جگہ پڑھنا نہیں آتا، ان پڑھ ہے، یہ نہیں چلی آتا. آپ ہر جگہ دنیا میں نہیں کرتے بھی ایسا، لیکن جب قرآن کی دین کی بات آتی ہے، ان پڑھ کا، نہیں پڑھنے کا، زبان نہیں پلٹنے کا بہانہ بناتے ہیں. تو یاد کریں، تھوڑا سا وہ وقت نکالیں. رمضان میں ایسی جو ضروری دعائیں ہیں وہ دعاؤں کے لیے وقت نکالا کریں. تو یہ سجدے تلاوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا، یہ دعا جو ہے پڑھتے تھے. ہمیں بھی یہی دعا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سجدے تلاوت کے بارے میں ایک اور آخری بات، سجدے تلاوت قرآن مجید میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں 14 بولے، پھر 15 بولے. سجدے تلاوت قرآن میں، پورے قرآن میں 15 ہیں. صحیح درست بات کیا ہے؟ 15 ہیں. مشہور یہ ہے کہ 14 ہیں، جبکہ پورے سجدے اگر ملائیں گے قرآن میں جتنی جگہ سجدہ کرنا ہے تو 15 ہیں. 15 سجدوں کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1401. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھائے، قرآن سکھائے. تو قرآن کے اندر 15 جگہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے یہ صحابی کو دیا. تو وہ صحابی یہ حدیث میں صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے 15 جگہوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. بقیہ لوگ ادھر ادھر اختلاف کرتے ہی ہیں، تو 14 نہیں ہیں، بلکہ درست صحیح بات اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ ہے کہ سجدے تلاوت پورے قرآن مجید کے اندر 15 ہیں. بعض لوگ سورہ حج میں ایک سجدہ ہی شامل کرتے ہیں جبکہ وہ 2 سجدے ہیں. تو بہرحال سجدے تلاوت پورے قرآن مجید میں 15 مقامات ہیں جہاں پہ ہم کو سجدہ کرنا چاہیے.
تو سجدے تلاوت کے تعلق سے یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی. ان باتوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سنت بتائے ہیں. خاص کر کے جمعہ کے دن اللہ کے نبی سجدے کا سورہ پڑھتے تھے, سجدہ کرتے تھے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارے مسجدوں میں اماموں نے جو ہے یہ سنت کو بھی مٹا دیا ہے. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھتے ہی نہیں, تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں سجدہ کیا ہے. اور بلکہ اکثر لوگوں کو معلوم, باہر سجدے کی آیتیں عام نمازوں میں نہ پڑھتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں, تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا, جبکہ اتنی بڑی فضیلت ہے صرف ایک سجدہ سجدے تلاوت کے کرنے پہ. ٹھیک ہے, تو سجدے تلاوت کے تعلق سے چند باتیں ہیں. اب آج کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کیا رکھیں. کل چند لوگوں کی طرف سے ایک دو سوالات آئے تھے. کل جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا کہ کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں, تو اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا بتایا آپ کے سامنے, مختصر کہیں کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انسانوں کے علاوہ پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, بلکہ پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں ان آنکھوں سے جاگنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. یہاں تک بات سنے تھے. سوال یہ تھا جس کا میں مختصر جواب بھی دیا تھا کہ اللہ کے نبی جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھے, خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ثابت ہے. خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہیں, ایسی بات ثابت ہے. وہ بات کہاں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں, حدیث نمبر 3234. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو نیند آ گئی, نیند آئی, سو گئے. اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی. کیا بیان کی؟ کہا اللہ کے نبی نے رأیت ربی فی احسن صورہ, کہ میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں, نیند میں اپنے رب کو ایک بہترین شکل و صورت میں دیکھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا, فی احسن صورہ, ایک بہترین صورت میں, ایک اچھی خوبصورت شکل میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث میں کچھ اور باتیں بھی اضافے کے ساتھ ہے, بہت بہترین باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علم تعلم فیما یختصم الملأ الاعلی. اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ نے کہ کیا آپ جانتے ہیں آسمان کے فرشتے کس بارے میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے آسمان کے فرشتے کس بارے میں لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الدرجات والکفارات, فرشتے بندوں کی ان نیکیوں کو لکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں جو جنت کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے, جو نیکیاں گناہوں کو معافی کے لیے ہے. تو یہ نیکیاں اگر انسان کرتا ہے تو یہ انسان کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے فرشتے دوڑ پڑتے ہیں, یہاں تک کہ لڑ پڑتے ہیں. تو ان کا جھگڑا اسی بات پہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کو لکھنے کے لیے فرشتے اتنے انتظار میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مومن کی 3 نیکیاں بیان کی ہیں. کتنی؟ 3 نیکیاں بیان کی ہیں. یہ 3 نیکیوں کو پہلے یاد رکھیں, پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا نقل الخدمات الى الصلاة الجمعات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے انسان کا چل کر کے مسجد کی طرف جانا. انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے پیدل واقعی کرتے ہوئے چل کر کے جاتا ہے تو اس کے قدم قدم پہ جو نیکیوں کا ثواب ہے وہ نیکیوں کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, دوڑ پڑتے ہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ پہلی نیکی ہے. دوسری نیکی کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ, وضو دل ناپسند کرے تو بھی کرنا ہے, دل ناپسند کرے تب بھی وضو کرنا.
بہت ساری جگہ، یہ صرف فرض نماز کا نہیں، نمازوں کے علاوہ بھی وضو کرنا، وضو کی عادت ڈالنا. آپ سو رہے ہیں، سوتے وقت وضو کرنا تھوڑا تک مشکل ہے، خاص کر کے ٹھنڈ کے دنوں میں اور مشکل ہے. تو ایسے دل ناپسند کرتا ہو تب بھی آپ وضو کریں، وضو کی عادت ڈالیں. تو یہ نیکی بھی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے فرشتے ایک دوسرے پہ سبقت کرتے ہیں. ہمیشہ باوضو رہنا، وضو سے رہنا ایک بہت بہترین عادت ہے. اس کا ثواب، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہے میرے بھائی، بہت زیادہ ہے. جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کی کوشش کرنا. دل مانتا نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صرف اتنا نہیں بولے وضو کرنا بلکہ کیا بولے، دل نہیں چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا. ہمارا دل یہ سارے مقامات پہ، ہم نارمل صبح میں 9-10 بجے باتھ روم گئے، باہر آئے تو دل مانتا نہیں، کیوں؟ نماز نہیں پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو وضو کیوں کرنا ہے؟ چلے جاتے ہیں. یعنی کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. کیا پانی کا مسئلہ ہے؟ ویسا بھی نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹی سی نیکی ثواب اتنا ہے، لوگ اس بارے میں بھی سستی کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسری نیکی. تیسری نیکی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی وہ یہ ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے کا مطلب ہے ایک مومن کے دل کے اندر عبادت کا، نماز کا شوق ہو کہ میں اب فجر کی نماز پڑھ لیا، پتہ نہیں ظہر کے وقت کب ہوگا، میں پھر مسجد کو کب آؤں گا، مجھے نماز پڑھنے کا موقع کب ملے گا. ظہر پڑھ لیا، عصر کی چاہت میں عصر کی نماز کو جانا ہے، پڑھنا ہے. عشاء پڑھ لیا، فجر میں اٹھنا ہے، فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھ کے جانا ہے. یہ شوق، یہ عبادت کا ایک جذبہ ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا. اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی کیا بولے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا. وہ انتظار آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرو یا پھر باہر شاپ میں ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک انتظار کی کیفیت ہے کہ نماز کا وقت ہوگا، میں جاؤں گا، عبادت کروں گا، اللہ کے سامنے ٹہروں گا، اللہ سے اپنے مسائل بولوں گا. یہ ایک شوق ہے. اللہ اکبر. یہ پوری حدیث اب تک شروع سے لے کے آخر تک پوری حدیث جتنی سنایا، یہ پوری حدیث امام ترمذی نے نقل کیا ہے. حدیث نمبر 3234 ہے. میرے بھائیوں، کتنے آسان نیکیاں ہیں، کوئی مشکل ہے اس میں؟ ایسی کوئی بات ہے کہ ہمارا پیسہ اس میں زیادہ خرچ ہوتا ہو؟ زیادہ کیا ہے، ایج کیا پیسہ؟ بلکہ آپ کو تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ آپ کو چل کے جانا ہے، پیسہ بچانے کی بات ہے. آپ کو تو پیدل جانا ہے. کتنی اچھی نیکیاں ہیں، 3 نیکیاں، آسان نیکیاں ہیں. کیا یہ نیکیوں پہ ہم عمل کرنے کی کبھی یعنی کہ سوچتے ہیں کیا؟ نارمل سے چل کے جانا مسجد کے لیے چل کے جانے کی عادت ختم ہی ہو گئی ہے. دور دور کے بہانے ایسی عادت پڑ گئی ہے، محلے میں بھی مسجد ہو تب بھی چل کے آتے ہیں. کیا بولے تو نہیں، ٹائم نہیں ملتا. یعنی تمہیں گھر میں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرنے، فون پہ رہنے تیار ہے. 5 منٹ پہلے محلے، کم سے کم میں کیا بولوں معلوم، جیسے فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، آپ دور تو نہیں ہیں، اپنے گھر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو وہاں سے اٹھ کے 5-10 منٹ چل کے نہیں جا سکتے کیا اتنی نیکی کے لیے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ 3 نیکیاں کریں گے، کریں گے 3 نیکیاں انشاءاللہ. تو یہ 3 ایسی بہترین نیکیاں ہیں جو یہ نیکیاں کس نے بتائی؟ یہ نیکیاں کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتانے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے ہیں. یہی وجہ ہے صحابہ کرام میں ہم اس بارے میں بہت بڑی پابندی دیکھتے ہیں، خاص کر کے وضو کے سلسلے میں. یہ مسئلہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا، یہ صحابہ کرام میں بہت بہترین عادت تھی. تو یہ نیکی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. حدیث ثابت ہے، صحیح ہے. بقیہ انسانوں کی اگر بات کریں تو انسانوں کے لیے یہ بات ثابت ہے قرآن سے کہ دنیا میں تو انسان نہیں دیکھ سکتا، کل قیامت کے دن
اور وہ بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے سورہ قیامہ آیت نمبر 2 اور 3 اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہا اللہ نے وجوہ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے، الی ربها ناظرہ، جو اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، تو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو جب قرآن میں بات بتائی گئی ہے تو بالکل کلیئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر خود 3 سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ ایک نمبر دیکھیں 180 پر ایک نمبر ہے جس میں امام مسلم نے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو داخل کریں گے، حدیث کے الفاظ کیا ہے، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے، کوئی نعمت ملنا باقی ہے؟ تو پورے جنتی ایک ساتھ کہیں گے الم نبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہم کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، ہمارے چہرے روشن ہیں، الم یدخلنا الجنہ، تو نے ہم کو جنت میں داخل کیا ہے، ویباعدنا من النار، جہنم سے بچا لیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اتنا سب کچھ ملا ہے تو اور ہمیں کس بات کی کمی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اور ایک کمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو حجاب ہے، نور کا حجاب، پردہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائیں گے، اور پھر سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس کے بعد جو جنتیوں کے درجے جتنے زیادہ، جتنے اونچے بڑے بڑے درجے ہیں، وہ جنتی اس حساب سے روزانہ 1 مرتبہ، وارم میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، تو نیکیوں کے حساب سے جنت کے جو درجات ہیں، اونچے بڑے بڑے درجات، وہ درجات کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گی، جنت کی نعمتیں بھی ان کے سامنے پیچھے نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام جنتیوں کے لیے یہی انعام ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیدار کر سکے۔ دعا کرتے ہیں ہم تمام، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان آنکھوں سے وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن گناہوں سے اللہ ناراض ہو کر اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کر دے، ویسی گناہوں سے، ویسی عادتوں سے اپنی نظروں کو، اپنے آپ کو بچانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، دنیا کی حد تک یہ بات تھی، آخرت میں انسان بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جب انسان دیکھیں گے تو پیغمبر رسول ان کو اور بڑا درجہ ہوگا۔ تو یہ کل کے سوالات کے تعلق سے چند باتیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث میں اللہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی کے حوالے سے جو صحیح بات، صحیح ایمان رکھنے کو کہا گیا ہے، ویسا ایمان ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کے اندر جو گمراہیاں قرآن حدیث کی غلط تشریح کو لے کر پھیل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گمراہیوں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔